أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عليا حجة الله ووصي رسول رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله يا زهرا صلوات الله وسلامه ما ننسى حسين صلوات الله وسلام الله عليه. برادران ایمانی، پچھلے کئی دنوں سے الگ الگ ذرائع سے دیکھ رہا ہوں کہ محرم 2020 بمطابق ہجری 1442 طرح طرح کی گائیڈ لائنز اور باتیں سوشل میڈیا میں کچھ دوست، کچھ ذمہ داران، کچھ عزاداران، کچھ محبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شائع کی جا رہی ہے. کچھ مدعوں پہ میں وہ مسلمانان ہندوستان جو شہیدان کربلا، شہید اعظم امام حسین علیہ السلام سے خالصانہ عقیدت رکھتے ہیں اور جن کی زندگیوں کا مقصد ماہ ازاں ہے، ایام ازاں ہے،
ماہ محرم ہے۔ میں اپنے بڑوں کا اور ان تمام حضرات کا کہ جو آئندہ محرم کو منانے کے لیے طرح طرح کی ریسٹرکشنز، پابندیاں، ایڈوائز یا ایڈوائزریز پبلک کر رہے ہیں، ان کی نظر دلانا چاہوں گا۔ انہیں یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جو پچھلے کم و بیش 1400 سال سے اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنے والدین کی، اپنی ذات کی قربانیاں دے کے بھی عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام بپا کرتی ہے۔ آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان سنا کہ مجالس اعضاء منعقد ہوگی، جس میں فزیکل ڈسٹینس اور دیگر ہدایات ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اس میں وہ ہے جو ایک عزادار کا، ایک محب کا، ایک چاہنے والے کا، ایک اس بندے کا دل جو امام حسین سے اس طرح کی عقیدت، شردھا، پریم رکھتا ہے، جو اپنی زندگی کے دھیے کو، مقصد کو صرف امام حسین اور اس کی ذات کو سمجھتا ہے۔ کہا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ پرشاسنک جو نیماولی آج ملی ہے کہ بھئی تعزیے جو ہیں وہ نہ نکالے جائیں اور اس کے جلوس بھی برآمد نہ کیے جائیں، اور ہمارے بڑوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیا تو پھر کیسے کر لیا۔ کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے مذہب میں عقل استعمال پہ کوئی پابندی ہے، یا پھر آج کی یہ دنیا، خاص کر کے ابھرتا ہوا میرا نیا بھارت اور ہمارا یہ سلامتی کا مذہب ہمیں عقل کے استعمال کی اجازت ہی نہیں بلکہ تاکید کرتا ہے۔ اگر کسی بند ہال کے اندر 2، 5 یا 10,000 لوگ 2 فٹ کے ڈسٹنس پہ بیٹھیں گے، جب وہ انٹرنس سے اندر جائیں گے اور اندر بیٹھیں گے اور اس کے بعد مجالس اعضاء اور مرثی اخوانی یا جو بھی رسوماتی ہندوستانی تہذیب اور کلچر کے مطابق پروگرام ہوں گے، اس سے 0% یہ چانسز رہیں گے کہ کسی کو کوئی انفیکشن نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے میرے دوستو۔ مختصر میں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بروز عاشور محرم 10 ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری آستھاؤں کا کیندر، ہماری عبادتوں کا قبلہ تعزیہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہم روایتی زمانہ شاہی سے چلے آ رہے مقامات پہ اسے براجمان کرتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کے ذریعے اور اگر براہ راست ہم اپنی کوششوں سے ہمارے پرشاسن تک، ہماری حکومت تک
اس بات کو واضح کر پائیں تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں ہماری تعزیت داری سے نہ روکا جائے. ہم ہمارے اون رسک پہ اور احتیاط کے تمام تدابیر کے ساتھ، یعنی پریکاشنز کے جو بھی نیم ہمیں کہے جائیں گے اس کو بنا سنے تسلیم کر کے آپ کی ساری شرطوں کو منظور رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی طرح تعزیوں کو، ہماری آستھاؤں کے کیندر کو، ہمارے ایمان کے مرکز کو ہمارے سروں پہ اٹھا کے وہ شاہی روٹ راہ شاہی سے گزرنے دیا جائے اور اسے وہاں رکھنے دیا جائے جسے ہم اپنی زبان میں تخت تعزیہ کہتے ہیں. اس تخت تک تعزیے کا آنا ہماری آستھا کے انوسار کورونا کے یا کورونا کے جیسی کسی بھی تکلیف، وبا، بلا، مصیبت، بیماری جو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں، لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کا سبب بنے گی. یہی وہ تعزیہ ہے. میں وہ ریشنلسٹ گروہ سے کھلی چیلنج کے ساتھ مخاطب ہوں کہ اگر وہ یہ مانتے ہو کہ یہ محض ایک اندھ شردھا ہے یا پھر شردھا ہے تو وہ آئیں اور محرم کے دنوں میں جو ایکسٹرا آرڈینری انرجیز اس جگہ جمع ہوتی ہے جہاں پہ تعزیہ اور تعزیہ داری سے ریلیٹڈ چیزوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ پروگرامز کو منعقد کیا جاتا ہے، وہاں پہ وہ تشریف لائیں. اور اگر ہم سائنٹیفکلی اس بات کو پروو کرنے میں پھیل رہیں تو سزا آپ کی ہوگی، گردن ہماری ہوگی. اور اگر ہم اپنے دعوے میں صحیح رہے تو حکومت ہندوستان اپنے ان شہریوں کو اس بات کی اجازت دے دے گی کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی حالات کے اندر ہمیں تعزیہ داری سے نہیں روکا جائے گا. بوقت تعزیہ کہ جب تعزیہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ امام حسین سے عقیدت و شردھا رکھنے والے مسلمان، چاہے وہ صوفی ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، کوئی ہو، یا وہ ہندو ہو، یا ہمارے کچھ جین بھائی ہوں، یا ہمارے بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ جو اس دیش میں بستے ہیں، وہ سارے جو تعزیے کے درشن کے لیے آتے ہیں، آپ ایک سروے کیجئے اور اب سے کیجئے کہ جس کے اخراجات دینے کی بھی گارنٹی ہم خود دیتے ہیں، کہ آپ جو دعوے ہم کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل آپ دیکھیں گے کہ جب امام حسین کی شہادت کی یاد میں ہمارے یہاں یہ جو ایک مذہبی کلچرل جسے آپ نام دے سکتے ہیں، حالانکہ وہ کلچرل پروگرام نہیں ہے، وہ ریلیجس پروگرام ہے، ایک چھری سے ہزاروں لوگ اپنے بدن پہ ان کی یاد میں یاتناؤں کو سہن کرتے ہیں، خود اپنے کو زخمی کر کے، تو اس وقت ایک خون میں رنگی ہوئی چھری دوسرے بدن کو جا کے کاٹتی ہے. وہ خون جو کسی اور کا ہے، جو اسے جانتا بھی نہیں، اس بدن کے اندر داخل ہوتا ہے. ان حالات میں سائنٹیفکلی کیا ہونا چاہیے یہ دانشور حضرات بخوبی جانتے ہیں. اگر
ایسا نہ ہوا جیسا کہ پچھلے سینکڑوں ہزاروں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس وقت کہ جب ہزاروں لوگ الگ الگ اپنے اپنے ہتھیاروں سے امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ہتھیاروں سے اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں، اور اہنسا کے وہ پاٹ جو کربلا کی زمین پہ ہمیں ہمارے مالک امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال قبل سکھائے تھے، اس کا پریکٹیکل عملی جامہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور اپنے آپ کو یاتناؤں سے پیڑت کرنا یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل ہمیں امام حسین نے یہ سکھایا ہے کہ کل اگر تم پہ کسی طرح کی مصیبت آن پڑے، کوئی تم پہ ظلم کرے، تو تم میں وہ طاقت ہو کہ تم یاتناؤں کو سہ تو لو، تم کٹ لو، چاہے تمہیں کوئی کاٹ دے، تمہیں زخمی کر دے، لیکن تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارے ہاتھوں کوئی اور زخمی نہ ہونے پائے۔ یہ ہماری فنڈامنٹل فلسفی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر سال 10 محرم کو اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنے خون کا نذرانہ اپنے مالک کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے مولا، ہم ہمارے خون اور ہمارے درد کو آپ کے چرنوں میں چڑھاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی جیو کو کسی بھی حالت میں ہمارے ہاتھوں سے کسی پرکار کی یاتنا نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے فنڈامنٹل ہمارے اصول ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے پھر سے اپنے ذمہ داران سے مخاطب ہوں، چاہے وہ لکھنؤ کے ہو، گجرات کے ہو، دلی کے ہو، یا ہندوستان کے کسی بھی راجیہ کے ہو۔ آپ اپنے لیول سے اپنی بستیوں اور اپنے لوگوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچیے گا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بڑوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف لیڈران کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مولاناؤں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ذاکروں وائزوں پیروں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حسینیوں کا ہے، یہ مسئلہ عزاداروں کا ہے۔ ہر عزادار کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے، ہر عزادار کی عقیدتوں کو اس میں برابر کا شریک کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اظہار خیالات کریں اور بہترین راستے عزاداری کے لیے نکالے جائے۔ آخر میں اپنی رائے پیش کر دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہزارہا سالوں میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں جہاں جب بھی کوئی صوفی یا کوئی شیعہ یا کوئی بریلوی نام امام حسین عزاداری یا تعزیہ کو برپا کرتا ہے تو کہیں اسے بم سے اڑا دیا جاتا ہے، کہیں اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، کہیں ان کی گردنوں کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہندوستان ان کی خاص نظر عنایت کا نام ہے، ورنہ پاکستان سے شروع کیجئے عراق تک پہنچ جائیے، سعودی عرب سے شروع کیجئے اور مصر تک چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے وہ لوگ جو وستار واد میں نہیں مانتے اور گرو ششیہ پرمپرا میں مانتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، انہیں بے رحمی سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک گروہ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا مسلک اور میرا مذہب
حسینی ہے، یعنی کہ میرا مذہب مذہب عشق ہے، میرا مذہب مذہب محبت ہے۔ میں کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر کوئی نام جہاں تک کہ ممکن ہو لینا پسند نہیں کرتا، نہ ہی کسی جماعت کا، نہ کسی گروہ کا، نہ کسی قوم کا۔ میں پھر پرشاسن سے اور اپنے بڑوں سے یہ بنتی کروں گا کہ تعزیہ و علم پہ پوری محنت کی جائے کہ وہ اپنی شان و شوکت سے اسی طرح برآمد ہو جس طرح کہ ہر سال ہوتے چلے آئے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاریں کھلی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام اپنی آسانی سے انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل جلسہ ہو تو اس میں کسی طرح کا کوئی پروہیبیشن نہیں ہوتا۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خرید و فروخت ہو یا کہیں کسی اور نام پہ لوگوں کا جمع ہونا ہو تو وہاں پہ کسی طرح کی کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی اور نہ اس سے کسی طرح کے پرابلم ہو رہے ہیں۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اکٹھا ہوں گے اور بنا کسی پریکاشن کے، نہیں۔ ہمیں حکومت، ہماری سرکار جو ہدایات دیں گی، جس بھی طرح کے ہمیں نیم دیے جائیں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اس عمل کے ساتھ ہمیں کوئی بنا کسی چینج کے، جس طرح روایتی سالوں، ہزاروں، سینکڑوں سالوں سے ہماری عزاداری چلی آ رہی ہے، اسی طرح عزاداری کی اجازت دی جائے گی۔ اور یہ امید میں ہر فرد سے کرتا ہوں، قوم کا ہر وہ بندہ، ہندوستان کا ہر وہ ناگرک جو امام حسین سے عقیدت رکھتا ہے اور اپنی بات کو کہیں پہنچا سکتا ہے، پہنچائے، بتائیں کہ یہ جو سٹینڈرڈز ہیں کہ اگر تعزیہ آپ باہر نہیں لائیں گے تو کورونا نہیں پھیلے گا، لیکن آپ کہیں بند ہال میں 1000 لوگ اکٹھا ہو گئے تو وہاں پہ کورونا نہیں پھیلے گا، روڈ پہ اگر تعزیہ لائیں گے تو پھیل جائے گا۔ یہ چیزیں عقل سے دور ہیں، یہ چیزیں عقل کے مطابق نہیں ہیں۔ لہذا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حکومت سے، پرشاسن سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ ہمیں سرکشا کے لیے، ہمیں پریکاشن کے لیے جو بھی آپ حکم کریں گے ہم اسے بجا لائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد محرم میں ہماری مرضی سے، ہماری ذات کے لیے ارینج کیے جانے والے کسی پروگرام سے روکیں گے تو مجھے مہاتما گاندھی کا ہر ستیاگرہ یاد ہے، مجھے دانڈی کوچ بھی یاد ہے، اور مجھے 1857 کا وپلو بھی یاد ہے۔ ہم سبھی نے اس قانون کا بھنگ کرنے کے لیے مجبور ہوں گے، اور ایسا نہ ہو اس لیے ہم بار بار آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، ہم سے بیٹھ کے راستے نکالے جائیں۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہماری اگر مجبوری نہ ہوتی ہم یہ الفاظ بھی نہ کہتے کہ ہم سبھی نہیں بھنگ کریں گے۔ آخر میں آپ سننے والے تمام حضرات سے میری یہ التجا ہے کہ عزاداری کو ہلکے منا لیجیے گا۔ آپ کی اور میری زندگی، بلکہ اس کائنات کی بقا فقط اور فقط ذات حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ منتقی خون حسینی کے جس کا نام مہدی موعود ہے علیہ السلام، اس کی ذات گرامی کا وجود باقی ہونے کی واحد وجہ انتقام امام علی مقام ہے۔ یہ وہ داغ ہیں، داغ کربلا، جو قیامت تک کے عزاداران کے دل پہ
جلتا رہے گا، اسی انتقام کے ساتھ یہ ٹھنڈا ہوگا کہ جو آقا مہدی علیہ السلام لیں گے۔ لہٰذا آپ ایک سال یا ایک دن بھی اگر اپنی عزاداری کے ارکان میں کسی بھی طرح کے چینجز کریں گے تو اندر کے عناصر اور باہر کے عناصر دونوں کل آپ کو یہ مثال پیش کر کے چلے جائیں گے کہ آپ کی عزاداری تو بدل سکتی ہے حالات کے ساتھ، ہمیں وہ قطعاً نہیں ہونے دینا ہے۔ آخر میں آپ تمام کے لیے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے وہ تمام عزاداروں کے لیے شہزادی کونین مادر حسنین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ سے دعا کرتا ہوں، شہزادی حیات کی جتنی بھی یادیں ہیں، جتنے بھی سال ہم نے محرم کیا ہے، یہ محرم شان و شوکت میں اس سے ہزارہ گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے لال کے لال علی اصغر کے خون آلود کرتے کا، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے لال عباس قاضی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے لال علی اکبر علیہ السلام کے برچی کے ساتھ نکل آئے ہوئے اس جگر کا، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں اون محمد کے کمسنی کا، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آج کی رات کے شہداء طفلان مسلم کا، وہ یتیم حضرت مسلم کے جنہیں دریا کے کنارے نہر کر دیا گیا۔ شہزادی یہ محرم چاہے اس کے لیے اس حقیر کی جان چلی جائے، آپ کے قدموں میں ہماری جان حاضر ہے۔ شہزادی تاریخ میں جتنے محرم جتنی عزاداری ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ شان و شوکت اور سلامتی کے ساتھ اس سال عزاداری ہونا چاہیے، اور یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس کی راہ میں سب کچھ دے دیا، اس حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں وہ بذات خود ساری سہولتیں فراہم کریں۔ والصلاۃ، خدا حافظ۔